آپ سب پر سلامتی ہو۔ عبدالجبار رہبر اعظمی کا لکھا ہوا ہے، ادائے نجوم و قمر جانتا ہوں، محبت کی ہر رہ گزر جانتا ہوں، نہیں جانتا کون رہبر ہے میرا، چلا جا رہا ہوں جدھر جانتا ہوں، رہے عشق و الفت کو آسان نہ سمجھو، بڑی مشکلوں کی ڈگر جانتا ہوں، میری آستی ہی سے نکلیں گے دشمن، جنہیں آج تک بے خبر جانتا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ علاقے کے حاکم کے بال ایک نائی نے کاٹے تو نائی کے منہ سے نکل گیا کہ جناب آپ کے بال تو سفید ہو گئے۔ حاکم کو اس بات پر سخت غصہ آیا، اس لیے اس نے نائی کو 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ پھر حاکم نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے اپنے وزیر سے پوچھا تو وزیر نے حاکم کے غصے سے بچنے کے لیے بات کو توڑ مروڑ کے کہا کہ جناب سارے نہیں، صرف تھوڑے سے بال سفید ہیں۔ حاکم کو یہ جواب بھی پسند نہ آیا اور اس نے وزیر کو 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ پھر حاکم کی نظر ملا نصیر الدین پر پڑ گئی اور ان سے پوچھا کہ ملا بتاؤ میرے سر پہ بال سفید ہیں؟ تو ملا نے نہایت عاجزی سے جواب دیا، جناب میں کلر بلائنڈ ہوں، اس لیے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ تو جس پر میں کوئی رائے نہیں دے سکتا وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے اپنی تیسری شادی کی ناکامی کی افواہوں کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے۔ بہت چہمگوئیاں اس کے اوپر ہوتی رہیں کہ وہ چوتھی شادی کے لیے تیار ہے۔ ریحام خان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے بعد ایکس یعنی ٹویٹر پہ ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا جس میں ان کے ساتھ ان کے شوہر مرزا بلال بھی موجود تھے۔ ریحام خان نے کہا کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہوتی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ریحام خان اور ان کے شوہر بلال کے درمیان علیحدگی ہو چکی۔ اب اس میں آگے جا کے وہ پلی کیا لیتی ہیں وہ پلی سنیے گا، اور یہ جسٹیفیکیشن کیوں دی گئی یہ پھر سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان خبروں کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھے فون کالز بھی کی، مجھے معلوم ہے کہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں ایسی جعلی خبریں کون پھیلا رہا ہے، حالانکہ میں انہیں زیادہ اہمیت دینے کی زحمت بھی نہیں کرتی۔ اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ذاتی زندگی کے بارے میں اگر کسی نے بات کی ہے تو اس کا جواب دینے میں زحمت بھی فیل نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنے ناقدین اور جعلی خبریں پھیلانے والوں کو کہا کہ چاہے میں 12 بار شادی کروں یا 12 بار طلاق لوں، آپ کو اس سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھیے۔ اگر اتنی توجہ آپ اپنی ازدواجی زندگی پر دیتے یا کریئر، بچوں اور بہن کی شادی پر دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ انہوں نے طنزیہ کہا کہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی نیند خراب ہوئی، لیکن میں بہت پرسکون نیند سو رہی تھی اور میرے دونوں فون بھی بند تھے۔ اس موقع پہ ان کے جو شوہر ہیں مرزا بلال، وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی بھی نیند خراب ہوئی ہے وہ سو جائیں آرام سے، اور جن لوگوں کو بھی ہماری طلاق کی خبر سن کے پریشانی ہوئی تھی، میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ ہم نے اپنی پریشانی کا انتظام کیا ہوا ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ویڈیو پیغام میں ان کے شوہر مرزا بلال نے نام لیے بغیر ایک سیاسی جماعت کے اوپر بھی تنقید کی اور کہا کہ ان تمام مغلظات کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہوتا ہے۔ یہ اگر چاہ رہے تھے کہ اس خبر کو پھیلا کر دوسری خبر کو چھپا لیں تو یہ ترکیب پرانی ہو چکی ہے۔ یہ بھی بتا دیتے کہ دوسری خبر کون سی ہے۔ ریحام خان صاحبہ نے اس میں مزید کہا کہ میں ہمیشہ درست فیصلے کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ پہلی بات انہوں نے جو کی کہ ذاتی زندگی کے بارے میں جو کوئی بات کی تو میں اس پہ جواب دینا پسند نہیں کرتی، تو ریحام خان صاحبہ نے بھی بہت سے لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی، بہت سے تو نہیں، اگر آپ سمجھتے تو چند لوگوں کے بارے میں انہوں نے ذاتی بات تو کی تھی، اور انہی ذاتی باتوں کی بنیاد کے اوپر ہی بڑے بڑے انٹرویوز کیے گئے تھے۔ اگر اس کے اوپر وہ رائے دینا ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی تو یہ آ کے آپ کا رائے دینا آپ کی مجبوری ہی تھی، کیونکہ آپ نے آ کے رائے دی۔ اگر آپ کے لیے یہ رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر آپ کے لیے یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا کہ آپ کو آ کے اس کی وضاحت دینا پڑی۔ اور اس لیے میں ذاتی زندگی کے بارے میں رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ آپ کی ذاتی زندگی ہے، آپ اپنی ذاتی زندگی جس طریقے سے مرضی گزاریں، لیکن یہ بات پھر ہونی چاہیے
کہ ذاتی زندگی کے بارے میں جب آپ کسی دوسرے پہ بات کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھار پلٹ کے واپس آتی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں. بنی گالہ کے مالیاتی آفیسر جو انعام ہیں، انہوں نے سابق خاتون اول بشریٰ بی بی سے ہونے والے ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کر دی ہے. نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آڈیو حقیقی ہے، وہ میری ہے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی ہے، اور فون پہ ہماری بات چیت ہوئی تھی. میرے فون میں آڈیو اور توشہ خانہ سے آئی چیزوں کی تصاویر موجود ہیں. کچھ چیزیں آئیں جو لسٹ کے مطابق پوری نہیں تھیں. ریکارڈ کے لیے میں تصویریں بناتا تھا تاکہ ضرورت پڑے تو بتا سکوں کہ یہ چیزیں آئی تھیں اور دوسری نہیں آ سکیں. انعام اللہ شاہ نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو شاید شک ہو گیا کہ میں کسی اور کو تصاویر بھیجتا ہوں. انہوں نے اس واقعے کے 2-3 دن بعد مجھے اور انور زیب کو بلایا جو وہاں پر موجود ہوتے تھے. مجھ سے یہ پوچھا گیا تو میں نے بتا دیا کہ میں ریکارڈ کے لیے تصاویر بناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے زیادہ قریب زلفی بخاری تھے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ان کو منع کر دیا گیا. بعد میں میرے ذریعے زلفی بخاری صاحب سے بات چیت ہوتی تھی. مجھے جتنے بھی آرڈرز ملتے تھے جو بشریٰ بی بی کی طرف سے ملتے تھے، کیونکہ مجھے کوئی اور آرڈر نہیں دیتا تھا، مجھے صرف آرڈرز بشریٰ بی بی کی جانب سے دیے جاتے تھے. جتنے اس وقت آڈیو میسیجز یا جتنی اس وقت پریس کانفرنسز یا جتنے اس وقت انٹرویوز ہو چکے ہیں، کیا وہ کسی کی شخصیت ذہنیت کے اوپر اثر انداز ہوئے؟ یہ بات بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ تعلق صرف امیر لوگوں سے رکھا جاتا تھا، ان سے مختلف چیزیں منگوائی جاتی تھیں. ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نام نہیں بتانا، ہمیں صرف گاڑی کا نمبر بتایا جاتا تھا کہ اس گاڑی میں کوئی آئے تو اندر بھیج دیں. انعام اللہ شاہ نے کہا کہ حکومتی معاملات بشریٰ بی بی چلاتی تھیں. عثمان بزدار کو بھی بی بی لے کے آئی تھیں. پہلی بار جب عثمان بزدار آئے تو جمیل گجر ان کے ساتھ آئے تھے. کچھ لوگوں نے گلہ بھی کیا کہ پارٹی چیئرمین براہ راست ہمیں سنا دیا کریں. جہانگیر ترین کو دور کرنے میں بشریٰ بی بی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. میں اپنے اکثر ویلاگز کے اندر یہ باتیں پہلے کیا کرتا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ خان صاحب یہ کہیں کہ مجھے ان چیزوں کا معلوم نہیں جو بشریٰ بی بی سے منسوب ہیں. اب بشریٰ بی بی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں آن چودھری پہ شک تھا کہ یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے وفادار ہیں. میں اور آن چودھری لوگوں کو دعوت نامے تقسیم کر رہے تھے. آن چودھری کارڈ تقسیم کر رہے تھے جب ان کو فون آیا کہ آپ کل سے نہ آئیں. ان کو کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کو پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں. تو انعام اللہ شاہ نے بتایا کہ ایک ملازم تھا جس کے لیے مجھے کال آئی کہ اس کو ابھی ہی فارغ کرو. میں نے ملازم کو فون کیا، وہ راول پنڈی میں تھا، اس کو میں نے آگاہ کر دیا. بی بی نے کہا کہ دوبارہ فون کرو اور اس کو کہو کہ فوری اپنا سامان بھی وہ یہاں سے لے جائے. دوسرے دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کوئی چیز دی کہ یہ اس ملازم کو دو. میں نے آگاہ کیا کہ سر وہ تو فارغ ہو چکے ہیں. تو کہا گیا کہ وہ ملازم واپس آئے گا. اب ایک طرف سے بی بی فرمان کچھ اور جاری کر رہی تھی، دوسری طرف سے خان صاحب کچھ اور جاری کر رہے تھے. یہ اب جو بیانات ہیں یہ بی بی کے بارے میں ہیں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی باتوں پہ اب کوئی اعتبار نہیں کر رہا. تو میرے خیال سے ایک آخری انٹرویو شیرو کا ہوگا جو اس بات کا چشمدید گواہ ہوگا، اور اس کی زبان سمجھنے والوں کو شاید ڈھونڈا جا رہا ہو کہ یہ جو شیرو بولے گا، شیرو ساری باتیں ٹھیک بول سکتا ہے. تو کیونکہ ابھی تک جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں بی بی کے بارے میں، تو باتیں کیونکہ ان کے کردار کے اوپر بات تو نہ کی جا سکتی ہے، نہ آپ کو کرنی چاہیے، نہ ہی آپ کسی کے ذاتی کردار کے اوپر بات کر سکتے ہیں. سیاسی کردار کے اوپر کرنی چاہیے. سیاسی کردار اگر غلط ہے تو غلط ہے، وہ اس میں صنف کی تفریق نہیں ہو سکتی. تو اگر ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، پارٹی امور میں دخل اندازی ہوتی تھی، تو پارٹی امور جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں ذاتی جو آپ کے معاملات ہیں ان کو الگ رکھا جاتا ہے. تو میرے خیال میں باتیں لوگ تبھی مانیں گے جب شیرو کا کوئی انٹرویو آئے گا. تو شیرو کے انٹرویو کا انتظار ہے کہ وہ آئے اور وہ بتائے کہ بھائی صاحب یہ کچھ ہوتا رہا، اور لوگ شاید پھر اس کو مانیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.